بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین درمزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب نے شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہو رہا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کھڑا ہونے کا، اور اسی سلسلے میں عمران خان صاحب پیمز ہسپتال تشریف لے گئے۔ جب وہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہاں پہ بڑی نفری تعینات کی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی دہشت گرد اپنے کسی شخص کے پاس ہسپتال آ رہا ہے، یا پھر کوئی دہشت گرد گروہ ہسپتال پہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ وہاں پہ آنسو گیس کے شیل، وہاں پہ پسٹلز، وہاں پہ بندوقیں، وہاں پہ گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے جو ہے وہ پولیس افسران کی جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی وہاں پہ جا کے۔ اب وہاں پہ جب عمران خان صاحب گئے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ یار، اس سے پہلے میں ذہن میں اتنی یہ چیز نہیں لے کے آ رہا تھا، میں مسلسل شہباز گل کو کور کر رہا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا نہیں کہ میں نے اس ٹائم سوچا کہ یار کیا مسئلہ ہے کہ شہباز گل سے کسی شخص کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جو بھی جاتا ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، عدالتی حکم کے باوجود کہ آپ شہباز گل سے ملنے دیں۔ آئین کہتا ہے آپ ملنے دیں، ہسپتال میں ہے بندہ، آپ اس سے ملنے کسی کو نہیں دے رہے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ شہباز گل کوئی اتنا بڑا ٹیررسٹ ہو گیا کہ جس سے کسی شخص کو ملنے نہیں دینا؟ شاید کوئی انفارمیشن آگے پیچھے ہو جائے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ پھر میں نے کڑی سے کڑی ملانی شروع کی، اور مجھے یاد آیا کہ شہباز گل پہ تو تشدد ہوا تھا، جسمانی تشدد، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا۔ اب میں سوچ میں مبتلا ہوا کہ یار جنسی تشدد ہے کیا؟ میں نے اس کو ڈیفائن کرنا شروع کیا اپنے حساب سے، تو مجھے جو سب سے کم ڈیفینیشن ملی نا جنسی تشدد کی، وہ یہ تھی کہ کسی بھی شخص کے پرسنل پارٹس کو آپ اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگائیں گے نا، یہ جنسی تشدد میں آتا ہے۔ آپ نے شہباز گل کو ننگا کر کے ٹارچر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ تشدد کون سے تشدد میں فال کر رہا ہے۔ مان لیا آپ نے جنسی تشدد نہیں کیا، ڈیفینیشن چینج کر دیں، لیکن آپ نے جو جنسی تشدد کیا ہے، پیمز کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے آپ نے جو تشدد کیا ہے، وہ میں اس ویڈیو کے آخر تک اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا قوم کو کہ آپ نے شہباز گل کو کہاں پہ کیا کچھ کیا ہے۔ آپ اس وقت گھبرا چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گھبرائے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ دوبارہ گھبرا چکے ہیں۔ اور جب آپ گھبراتے ہیں نا، پھر آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ دیوار سے لگتی ہوئی تحریک انصاف دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ جلسوں کی اور گلی محلے کی اور وہ پھر وفاق کی سب سے بڑی جماعت بن جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی گھبراتے ہیں۔ اب جی، شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں میں پڑھ رہا تھا نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ لکھتے ہیں کہ جی اس شخص نے رندہ پھیرنا تھا، 3 دن میں کیا ہو گیا، ہم نے 365 دن، ہم نے 625 دن، ہم نے 670 دن جیل کاٹی، ان کی تو 3 دن میں بس ہو گئی۔ ہنا پرویز بٹ نے ٹویٹ کیا کہ جی برگرز کی پارٹی۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے پتہ کب ہوا ہے؟ جب جوید چودھری نامی یہ جو کالم نگار اور یوٹیوبر ہے اور صحافی بھی ہے، ایکسپریس پہ پروگرام کرتا ہے، اس نے شہباز گل کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ جی اس نے پورے پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، کوئی بھی عزت دار شخص اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھا۔ اس بات پہ کہ کوئی بھی عزت دار شخص اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھا میں کھٹکا۔ میں نے کہا یہ کیا رہا ہے؟ اگلی جو اس نے بات کی، کہتا جی اس نے زرداری صاحب کے بارے میں، احسن اقبال کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں، حمزہ شہباز کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، فضل الرحمان کے بارے میں اس نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ اس نے جیو گروپ کے بارے میں باتیں کی ہیں، اس نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں، یعنی خود جوید چودھری کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ میں یہاں پہ ایک سوچ میں مبتلا ہوا، میں نے کہا یار یہ سارے لوگ عزت دار لوگ ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو میرے ذہن میں آیا۔ خیر،
میرے ہاں تو نہیں تھے. ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں, آپ اپنے حساب سے ڈیفینیشن کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب جی آپ یہ دیکھیں کہ جی نون لیگ کو آپ نے اتنا عرصہ جیل میں رکھا اور شہباز گل کی تیسرے دن بس ہو گئی. یہ بندہ کہتا تھا میں رندہ پھیر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر. بھائی میں آپ کو شرط لگا کے کہہ رہا ہوں, جو کچھ آپ نے ان 3 سے 4 دن میں شہباز گل کے ساتھ جیل میں کیا ہے, آپ کریں ان کے ساتھ. یہ میں بیٹھا ہوں, یہ میں روٹین سے ہٹ کے ویلاگ کر رہا ہوں کیونکہ میرے اندر کے جذبات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں بیٹھا ہوں, بھائی آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ مار برداشت کر کے دکھا دے, جو انعام کہیں گے میں لینے کو تیار ہوں, جو سزا آپ مجھے دیں گے میں لینے کو تیار ہوں, اور چھوڑے. وہ شخص اتنا پکا ہے کہ اتنی مار برداشت کرنے کے باوجود وہ ایستھما کا پیشنٹ ہے. اور اگر آپ کے کسی قریبی شخص کو یا آپ کا میڈیکل سے تعلق ہے, آپ کو پتہ ہو, تو یہ جو دمہ ہے نا, اس کے اندر انسان کو جب اٹیک آتا ہے دمے کا, اس کے بعد انسان اپنی باڈی سے کنٹرول کھو دیتا ہے, اور اس کو 3 اٹیک آ چکے ہیں. وہ ان 3 اٹیکس کے باوجود آکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے رہا, اور اس نے اپنی زبان نہیں کھولی عمران خان کے خلاف. کرنا کیا تھا میں پہلے بھی ویلاگ کر چکا ہوں, عمران خان کے بارے میں صرف ایک بیان دینا تھا, کہنا تھا ہاں خان کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا ہے. خان تو فوج کو اور تحریک انصاف کو اور عوام کو اور فوج کو لڑوانا چاہتا ہے, فوج میں بغاوت کروانا چاہتا ہے. بات ختم تھی, چیپٹر از کلوزڈ. لیکن اس نے چیپٹر کلوز نہیں کیا. اس 6 فٹ کے شخص نے اپنے 6 فٹ قد کے ساتھ جیل میں جا کے اپنے آپ کو 600 فٹ کا کر دیا. اب آپ گرا لیں اس کو, شہباز گل کو, آپ نہیں گرا سکیں گے, اور نہ ہی اب دوبارہ آپ تحریک انصاف کو گرا سکیں گے, کیونکہ آپ نے ان کا قد اتنا بڑا کر دیا. آج عمران بھائی کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا, عمران ریاض خان کا, وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف تو ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی. معاملہ تو اتنا ہی تھا نا کہ یہ اس کی گرفتاری نہ کرتے اور تحریک انصاف پیچھے سے ہٹ گئی تھی شہباز گل کے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو جسٹیفیکیشنز دیتے پھرتے. لیکن آپ نے غلط کیا, آپ نے اس کو گرفتار کیا. چلیں گرفتار بھی کر لیا, سمجھ آتا تھا. آپ نے اس کے اوپر کیا تشدد. اب جسٹیفائی نہیں ہوگا, اب کریں جسٹیفائی, آپ نہیں کر پائیں گے, اور یہ آپ کے اب گلے پڑ گیا. میں کچھ بیانات پڑھ رہا تھا اس کے حوالے سے کہ ان کے اپنے منسٹرز ان کے سامنے ہو گئے ہیں. وہ جو تاجی کھوکھر صاحب کا ایک بھتیجا ہے کہ بھانجا ہے, کیا نام ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر, سینیٹر ہے, وہ ان کے خلاف ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ مر جائے گا, گلے پڑ جائے گا, آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ان کے بڑے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا, بندہ مر گیا تو. اس کی اتنی کریٹیکل کنڈیشن ہے. آپ کا اگر پیمز ہاسپٹل میں کوئی عزیز یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست اگر ڈاکٹر ہے یا کسی بھی عملے میں ہے وہاں پہ, آپ اس سے پوچھیں کہ شہباز گل کے ساتھ ہوا کیا ہے. شہباز گل کے ساتھ جسمانی تشدد کے ساتھ جو جنسی تشدد کیا گیا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اس کا میڈیکل ہو لینے دیں. ایک جو بورڈ کی درخواست دی گئی ہے, آپ کو اس میں سے نکلے گا. آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, شہباز گل جٹاں دا بال ہے, تو وہ اندر چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. جس دن شہباز گل باہر آئے گا, آپ بھی ادھر میں بھی ادھر, اسی جیل میں سے نکل کر وہ باہر کھڑا ہو کے کرے گا پریس کانفرنس. اور جس دن اس نے کہہ دیا میرے ساتھ جیل میں ہوئی ہے جنسی زیادتی, آپ ختم. وہ جو میمز میں ہوتا ہے ایک محاورہ یوز ہوتا ہے, تو گئے ہو. پھر میں ان تمام ذمہ داروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر گئے, پھر یہ نہیں بچتے, کیونکہ اس شخص کے ساتھ آپ نے اتنی زیادتی کر دی ہے کہ آپ خود اس کو نہیں پچا سکتے. ہماری ہضم کرنے کو ہماری نا زبان جو جھنگ والی ہے اس میں کہتے ہیں نہیں پچا سکنا, میں انہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں پچا سکیں گے اس پورے کے پورے تشدد کو. آپ نے اس کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے نا, اس کے ڈاکٹرز گواہ ہیں, اور آپ نے ڈاکٹرز کے اوپر اتنا پریشر بنایا ہوا ہے. وہاں پیمز کے ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے سینئرز پہ پریشر ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. آپ کیا فسطائیت کا دور ہے ملک, اب ہم فسطائیت میں سے گزر رہے ہیں, یا کوئی بہت بڑا
ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہمارے پر، مارشل لا چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا۔ ہم نے تو اس ملک کو جمہوری بنایا تھا، ہم تو جمہوری نظام میں ووٹ دیتے ہیں۔ آپ کون لوگ ہیں جو اس ملک میں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں؟ آپ ڈکٹیٹر بن کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آئے آپ جمہوری طریقے سے ہیں، راگ آپ جمہوری طریقے کا لاپتے ہیں، بین کے آپ ڈکٹیٹر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو نہیں بیٹھنے دیں گے، کہ لوگوں کو اب اپنے حقوق کا پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ ان کو ہم بتائیں گے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنی ہے، ہماری جگہ پہ کسی نے آ کے نہیں لڑنی۔ 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں ملک کو، کہاں ہے حقوق؟ بنیادی انسانی حقوق کہیں نظر آتے ہیں؟ لاء میں ایڈمیشن لیا تھا، وہاں پہ سب سے پہلے انسانی بنیادی حقوق پڑھائے جاتے تھے۔ مارکیٹ میں آئے ہیں کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ کہاں ہے فنڈامنٹل رائٹس آف پاکستان؟ وہ رٹا لا تھک گیا سی سیکشنز تو، وہ پھر جنیوا کنونشن کہاں چلا گیا؟ پھر میں باقی پوری ہسٹری نکال کے بتاؤں، وہ سارے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ کہاں ہے؟ اس کے اندر تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کیوں نہیں ملتے؟ کون نہیں دیتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ملتے؟ یہ سب کو پتہ ہے کون نہیں دیتا۔ اس چیز کو اب جو ہے وہ ہم نے کلیئر کرنا ہے اس ملک کے اندر کہ کون ہمیں ہمارے رائٹس جو ہے فنڈامنٹل رائٹس وہ نہیں دیتا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اب جو ملک ہے نا پاکستان جس طرف جانے والا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس طرف نہ جائے، کہ یہ لوگ جس طرف اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ ایک بند راستہ ہے، وہ ایک اندھیرا راستہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا وطن عزیز پاکستان اس راستے پر چلے، اس راستے میں جو ہے وہ داخل ہو۔ اور دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ جو شہباز گل کے اوپر تنقید کر رہے ہیں نا، یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک شعر میں پڑھتا ہوتا ہوں کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ سبھی کے چراغ بجھیں گے باری باری، ہوا کسی ایک کی نہیں ہے، ہوا کسی کی بھی نہیں ہے، چراغ جو جو جلائے گا اس کے چراغ بجھیں گے، اور پھر انہیں یہ باتیں یاد آ رہیں گی، اور پھر ہم اگر ان کے ساتھ کوئی جنسی تشدد کرے گا اور جسمانی تشدد کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا، آپ لوگوں کا، ہماری پاک افواج کا، اور ہمارے جتنے بھی خیر خواہ ہیں ان تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔